السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ سبھی سامعین کے سامنے شعبان کے روزے کے تعلق سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی سامعین ہماری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان الشہر رمضان الشہر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور شعبان کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان عربی لفظ کے تشعب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں رمضان کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینوں میں نفلی روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینوں کو پسند فرماتے تھے، کیونکہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان کے روزے میں ملا دیتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے پورے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ شعبان کے تقریباً پورے روزے رکھتے تھے، بہت ہی کم ناگا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو اب روزہ مت رکھا کرو۔ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو روزہ کمزور کر دیتا ہے، نصف شعبان کے بعد وہ لوگ روزہ مت رکھے۔ رہی بات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بہت زیادہ طاقت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روزہ کمزور نہیں کرتی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول کے مطابق ماہ شعبان کے روزہ رکھا جائے تو بہت بڑا ثواب کی بات ہے اور بہت ہی اجر و عظیم کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں دعاؤں کو رد نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلی رات تو وہ ہے جو جمعے کی راتوں کو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسری رات رجب کی پہلی رات، تیسری رات شب برات کی رات،
چوتھی رات عید الفطر کی رات اور پانچویں رات عید الاضحیٰ کی رات، ان پانچوں راتوں میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب یہ رات ہم کو نصیب ہو جائے تو ان راتوں میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی ضرور کروائیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے پریشانی، اپنی بیماری میں اگر ہم مبتلا ہیں تو پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے، بیماریوں سے عافیت پانے کے لیے ان راتوں میں اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پروردگار کے سامنے اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی ضرور کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔